بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر کے جو صحابہ ہیں وہی صحابہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کریں اور وہی صحابہ ہی اپنی مراد کو کامیاب پانے والے ہیں۔ فلاح پانے والے اور کامیابی حاصل کرنے والے یہ صحابہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا کہ یہ صحابہ متقین بھی ہے، یہ صحابہ غیب پر ایمان بھی لاتے ہیں، یہ صحابہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کو بھی خرچ کرتے ہیں، اور یہ صحابہ ان چیزوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور ان چیزوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی ہیں۔ انہی اوصاف کی وجہ سے، انہی اعمال اور کردار کی وجہ سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، اور ان کردار کی وجہ سے، ان اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی صحابہ کامیاب ہیں۔ چونکہ ہمارے اور آپ کے اور علماء دیوبند کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے بڑی عظمت اور عظیم الشخصیات ہیں وہ صحابہ ہیں۔ صحابہ وہ شخصیات ہیں جن کی تقلید کرنے والے، جن کے ماننے والے پوری دنیا کے اندر عام ہیں۔ یہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے قرآن پاک کے الفاظ کو بھی عام کیا، اور قرآن کے اندر جو احکامات ہیں اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں ان تمام کو پیش کیا، ان تمام کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ صحابہ اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اللہ کے فرمودات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے اور تمام احکامات کو لکھ کر کے امت کے سامنے پیش کیا، اور امت کو طور و طریقہ بتلایا کہ انہی طور و طریقے پر تمہیں عمل کرنا ہے، تبھی تم لوگ کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ اس لیے کہ ہم دنیا کے اندر جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی امور انجام دہی کرتے ہیں، جو بھی افعال کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول تبھی ہوگا کہ اس امر کا حکم، اس فعل اور کام کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہو، پھر اس کام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہو، اور پھر انہی طریقے کے مطابق صحابہ نے بھی اس پر عمل کیا ہو۔ یعنی ہمارے کردار، ہمارے اعمال اور ہمارے تمام کام اللہ رب العزت کے یہاں تبھی قابل قبول ہے کہ جس کا حکم اللہ نے دیا ہو، جس کا طریقہ محمد نے بتلایا ہو، پھر ان طریقے کو صحابہ نے اپنایا ہو اور وہ طریقہ ہمیں اور آپ کو بتلایا ہو، تبھی وہ کردار اور وہ افعال ہمارے اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول ہے، اور وہی انسان بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ چونکہ صحابہ نے اتنے بڑے کردار ادا کیے، الفاظ قرآن کو عام کیا، احکام قرآن کو عام کیا، ہمیں چاہیے تو یہ تھا
امت محمدیہ کو چاہیے تو یہ تھا کہ جتنا بڑا انہوں نے کردار ادا کیا انہیں اتنا ہی بڑا انعام دیے جاتے، انہیں اتنے ہی بڑے تمغے سے نوازے جاتے، لیکن بہت سارے لوگوں نے صحابہ کے ماننے سے انکار کیا، بہت سارے لوگوں نے صحابہ کی ذات پر حملہ کیا، بہت سارے لوگوں نے صحابہ کی ذات پر بھی طرح طرح کیچڑ اچھالے ہیں، بہت سارے لوگوں نے صحابہ کو ماننے سے انکار کیا۔ بعض اس امت کے اندر ایک بدبخت طبقہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کی دعوت دی ہے، تو ہم صحابہ کو کیوں مانیں گے؟ ہم کیا ہے؟ صحابہ کو کیوں مانیں گے؟ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو بعض امت کے اندر ایک ایسا بدبخت جماعت ہے، ایسا طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی اطاعت کے بارے میں مکلف بنایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں مکلف بنایا ہے، تو پھر ہم صحابہ کو کیوں مانیں گے؟ یعنی اس طبقے نے یہ کہہ کر کے امت مسلمہ کو صحابہ سے دور کرنا چاہے۔ انہوں نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے ذریعے سے اور اس آیت کریمہ کے سہارے کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا جو اصول اور ضابطہ ہے ان سے ہمیں اور آپ کو یعنی صحابہ کے طور و طریقے سے ہمیں اور آپ کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور چونکہ اللہ رب العزت نے احکامات نبی پاک کو عطا فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عطا فرمایا، پھر صحابہ نے پوری کائنات کے اندر اس کا اعلان فرمایا، یعنی کہ صحابہ کو بھی ماننا ضروری اور لازم ہے۔ اچھا، صحابہ کی عظمت اور کردار کے بارے میں اور ان کے فضائل کے بارے میں آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہوں گے، لیکن ان کے بارے میں عقیدہ کا جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے عظیم اور بابرکت والی جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ مسجد کے آگے بیت القدس ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی سے آگے حرم مکہ عظمت والی جگہ ہے، اور مسجد حرم مکہ سے آگے بیت اللہ شریف ہے، اور بیت اللہ سے آگے چلیے اللہ رب العزت کی کرسی ہے، کرسی کے آگے سب سے عظمت والی جگہ وہ لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ سے آگے چلیے عرش معلیٰ ہے۔ لیکن ہمارے علماء دیوبند کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اس کائنات کے مرکز اور منبع ہے، دیگر انبیاء بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، دیگر انبیاء اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق یہ ہے کہ تمام انبیاء کو جو نبوت ملی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی نبوت ملی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وجود کی وجہ سے ہی تمام انبیاء کا بھی وجود ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے حضرت آدم لولا محمد لما خلقتک، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہیں ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا، یعنی اس کائنات کے کو پیدا کرنے کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر بھیجنا ہے۔ اور ہمارا اور آپ کا اور علماء دیوبند کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جب اس کائنات کو وجود ملا ہے، اسی کائنات کو پیدا کیا ہے، اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مل جائے تو اس کا مقام بھی بہت زیادہ بلند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور جسم کے ملنے کی وجہ سے ہمارے علماء دیوبند کا نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور جسم سے ملنے والی وہ مٹی کائنات کے اندر مسجد سے بھی اعلیٰ ہے، بیت المقدس سے بھی اعلیٰ ہے، حرم مکہ سے بھی اعلیٰ ہے، بیت اللہ شریف سے بھی اعلیٰ ہے۔ اب دیکھیں وہ مٹی جس کے اندر شعور بھی نہیں ہے،
جس کے اندر عقل بھی نہیں ہے، اس مٹی کے اندر کیا ہے، کوئی احساس بھی نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، لیکن وہ مٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر اور جسم اطہر سے ملنے کی وجہ سے کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ ہو سکتی ہے، تو پھر وہ صحابہ جس کے اندر علم بھی ہے، صحابہ کے اندر سمجھنے کی وہ مادہ اور صفات بھی موجود ہے، صحابہ کے اندر عقل بھی ہے، صحابہ شعور بھی رکھتے ہیں، صحابہ ہر بات کو بھی سمجھتے ہیں، پھر یہ بات بھی ہمیں اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ جس چیز کے اندر عقل نہیں ہے یعنی کہ مٹی، جس چیز کے اندر علم نہیں ہے یعنی کہ مٹی، وہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مل جائے تو کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ ہو سکتی ہے، تو پھر وہ صحابہ جس کے اندر شعور بھی ہے، جس کے اندر علم بھی ہے، جس کے اندر احساس بھی ہے، وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مل جائے تو کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو یہ صحابہ کے اوصاف ہیں کہ اس اوصاف کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو بامراد فرمایا ہے، وہی حضرات کیا بامراد کو پانے والے ہیں۔ چونکہ اللہ رب العزت نے جو صحابہ کو یہ بشارت دی کہ یہ دنیا اور آخرت کے اندر جو کامیاب ہونے والی یہ صحابہ کی جماعت ہے، چونکہ ان کے کردار بھی بہت ہی بڑا ہے، ان کے کردار، صحابہ کے کردار کیا ہے، بہت ہی بڑا ہے، اس لیے کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جب اللہ رب العزت نے تکمیل دین اور کامل احکام کا اعلان فرمایا کہ آج دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، دین اسلام کے تمام احکامات مکمل ہو چکے ہیں، تو بعض صحابہ وہ تھے جو دین کو برابر سمجھتے تھے، جو مجتہد اور فقیہ تھے، ان صحابہ نے سمجھ لیا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے اور دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی کہ اللہ رب العزت کہ آپ نے ہمیں دین اسلام عطا کیا، لیکن ہمیں پوری دنیا کے اندر جانا نہیں ہے، ہمیں ایک ایسی جماعت عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے یہ دین اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دعا مانگی کہ اے اللہ رب العزت ہمیں وہ جماعت بھی نصیب فرما، وہ جماعت بھی عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے دین اسلام تمام ادیان باطلہ، تمام بیکار دینوں اور مذاہب پر غالب اور آگے رہے، وہ جماعت عطا فرما جس کے ذریعے سے دین اسلام ہمیشہ ہمیشہ غالب رہے۔ تیسری دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے یہ فرمائی کہ اللہ رب العزت گھر کے مسائل ہیں، بہت سارے خفیہ اور پوشیدہ مسائل ہیں، مثلا عورتوں کے مسائل، ان تمام مسائل کو ہم نہیں پھیلا سکتے ہیں، ہمیں وہ عطا فرما کہ جن کے ذریعے سے ہمارے گھروں اور پوشیدہ مسائل گھر سے باہر تمام لوگ جان جائیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جماعت عطا فرمائی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے دور کے اندر، کہ جس کے ذریعے سے دین اسلام پھیلتا رہا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر دین اسلام پھیلتا رہا۔ دوسری دعا یہ مانگی تھی کہ اللہ رب العزت دین اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر غالب عطا فرما، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے حضرت عمر بن خطاب کا انتخاب فرمایا، اور اللہ رب العزت نے جب ان کے لیے اس کام کے لیے دین اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب کا انتخاب فرمایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، کہ اللہ رب العزت دین اسلام کو غلبہ نصیب فرما حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کے اندر صحابہ اکرام، مسلمان حضرات، ایمان لانے والے حضرات کیا ہے، مشرکین اور کفار مکہ کے ڈر سے اپنے گھروں کے اندر ہی نماز ادا کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت آہستہ
आवाज़ से क्या करते थे, ज़कात और दिगर उमूर पर अमल करते थे पोशीदा तौर पर, और पोशीदा तौर पर ही दीन इस्लाम को फैलाने की भी दावत दिया करते थे। लेकिन जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का दौर आया तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया कि अब नमाज जो होगी वो घर के अंदर नहीं बल्कि बैतुल्लाह में नमाज होगी, और क़ुरआन की तिलावत आहिस्ता नहीं बुलंद आवाज़ से होगी, और अज़ान अब जो होगी वह बुलंद आवाज़ से होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐलान गुंजने लग जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए से दीन इस्लाम को गालिब फरमाया। और चूँकि तीसरी दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मांगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे घरों के मसाइल, जो पोशीदा मसाइल हैं, औरतों के जो मसाइल हैं, इन्हें क्या है दुनिया के अंदर हमें आम करना है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बीवी नहीं बल्कि 11 बीवियाँ अता फरमाई, जिसके ज़रिए से क्या तमाम घर के तमाम खुफिया मसाइल बाहर हो जाए। यह तो वह सहाबा है कि जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र जाने के बाद दीन इस्लाम को मजबूत किया है, दीन इस्लाम को कायनात के अंदर फैलाया है, और दीन इस्लाम के तमाम अहकामात को दुनिया के अंदर आम किया है। सिर्फ सहाबा ने आम नहीं किया बल्कि दीन इस्लाम को गालिब करने के लिए, दीन इस्लाम को फैलाने के लिए अपनी जानों का नजराना भी पेश किया है और अपनी जानों की कुर्बानी भी की है, अपने जिस्म से खून बहाए हैं। तारीख़ के अंदर मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र जाने के बाद दीन इस्लाम के खातिर हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना वतन छोड़ करके मदीना मनव्वरा चले गए थे। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सूली पर लटकाया गया, और इसी तरीक़े से बहुत सारे सहाबा को खूनों से लबरेज किया गया, उनकी जानों को निशाना बनाया गया, उनके ऊपर तरह तरह हमला किए गए। इन तमाम तकलीफ़ात बर्दाश्त कर लेने के बाद दीन इस्लाम को फैलाने के लिए कभी पीछे नहीं हटे हैं। दीन इस्लाम के अहकामात को आम करने के लिए कभी डर महसूस नहीं किए हैं, क्योंकि उनके दिलों के अंदर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और उनकी तरबियत की वजह से उनके दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी और का खौफ नहीं होता था, कोई किसी और के सामने सहाबा नहीं झुकते थे। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और बरकत की वजह से ही सहाबा के अंदर वह ईमान के अंदर वह क़ुव्वत और वह ताकत थी कि मुशरिकीन मक्का खुद ब खुद उनके ईमान को देख करके भाग जाते थे। यह सहाबा के अंदर वह औसाफ थे जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कि यही सहाबा है अपनी मुराद को पाने वाले हैं। यही सहाबा क्या है, सहाबा के औसाफ क्या है, बहुत ही काबिल अमल है, काबिल तक़लीद है, उनको हमें और आपको अपनाना चाहिए। रिवायत के अंदर आता है कि सहाबा जिस रास्ते से मदीना मनव्वरा के जिस गली से गुज़र जाते थे, मुशरिकीन मक्का और इसी तरीक़े से यह मुनाफिकीन हज़रात क्या है समझ लेते थे कि इस रास्ते से सहाबा की जमात गुज़री है। सहाबा के अंदर वह औसाफ मौजूद थी जिनकी वजह से वह लोग भी पहचान लेते थे कि इस रास्ते से क्या है सहाबा गुजरे। क्यों? इसलिए कि सहाबा जिस रास्ते से गुजरते थे उस रास्ते पर कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ मौजूद होती, कोई ज़रर और नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ मौजूद होती तो सहाबा क्या है सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों के लिए नहीं बल्कि कुफ़ार जिन्होंने क्या है जिनकी जान लेने के लिए वो कुफ़ार हमेशा तैयार रहते थे, उनके लिए भी क्या रास्ता की सफाई करते थे, तकलीफ़ दह चीज़ों को रास्ता से हटा दिया करते थे। यह तमाम सिफ़ात जो पाई जाती है वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और उनकी तरबियत की वजह से, उन्हीं के तरबियत की वजह से क्या उनकी ईमान के अंदर वह मजबूती थी, वह क़ुव्वत थी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कि इन्हीं उमूर की वजह से, इन्हीं औसाफ़ जमीला की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कामयाबी दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी कामयाबी की बशारत और खुशखबरी दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा के तौर तरीक़े पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।